اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی ایک سفری ہے اور آج میں اسی پہ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سفر جو ہے کچھ ایسا ہے کہ جیسے بس پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے کب گزر گیا، کب شروع کیا اور کب ختم ہو گیا۔ اچھا، یہ سفر جو ہوتے ہیں عام طور پر دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک بیرونی سفر ہوتا ہے جو سرحدوں کا پابند ہوتا ہے، اور ایک اندرونی سفر ہوتا ہے جو کہ سرحدوں کا پابند نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو بیرونی سفر ہے یہ آپ کا ایک شہر سے دوسرے شہر کو ہو سکتا ہے، ایک ضلع سے دوسرے ضلع کا ہو سکتا ہے، ایک ملک کا دوسرے ملک سے ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک پاسپورٹ بھی چاہیے ہوتا ہے، ایک نقشہ بھی چاہیے ہوتا ہے، اور ایک ارادہ بھی چاہیے ہوتا ہے، اور پھر ایک قدم اٹھانا بھی ہوتا ہے۔ اور وہ قدم جو ہے وہ سمجھو کسی نے کہا ہے کہ جس نے ایک قدم اٹھایا وہ پہنچ گیا۔ صاف ظاہر ہے کہ جس نے ایک قدم اٹھایا وہ پہنچ گیا، لیکن یہ ایک قدم جو ہے یہ کسی صحیح سمت کی طرف ہونا چاہیے۔ دونوں سفر جو ہیں بے شک وہ آپ کا بیرونی ہو یا اندرونی ہو، اگر پہلا قدم صحیح سمت کی طرف نہیں ہے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ صحیح سمت کو نہیں جا رہے۔ اب یہ جو آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں اس کا تعلق اس سرحدوں والی اور پاسپورٹ والی سفر سے نہیں ہے۔ یہ ایک آپ کا اندرونی سفر ہے، آپ کی اپنی ذات کا سفر ہے، اور یہ ذات کا سفر جو ہے اس کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ اس سفر سے آدمی اپنے آپ کو بہتر کیسے بنا سکتا ہے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں یا جیسے ہیں ویسے ہی ٹھیک ہے، چل رہا ہے، تو کیوں اپنے آپ کو بہتر بنایا جا۔ اچھا، بہتر بنانے سے مراد یہاں میری امپروو کرنا ہے، اور بہتر جو ہے اپنی شخصیت کو امپروو کرنا ہے۔ اچھا، اس میں جو پہلی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ جو دنیا میں ترقی ہو رہی ہے، جو تبدیلی آ رہی ہے، اس کو قبول کرنا ضروری ہے۔ تو اس طرح ذاتی ترقی کی جستجو میں افراد جو ہیں وہ خود اپنی بہتری کے سفر کا آغاز کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو باہر جاتے ہیں، سب لوگ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں آج کل، کیوں کہ وہ شاید حدود کو عبور کر کے اپنی زندگیوں کو بدل لیں گے، اور یہ ان کے لیے کچھ کامیابیاں لے آئے گا، پیسہ لے آئے گا، خوشحالی لے آئے گا۔ لیکن یہ سفر جو ہے یہ محض بیرونی کامیابیاں حاصل کرنے یا سماجی توقعات کو پورا کرنے کے لیے جو ہے ہوتا ہے۔ لیکن جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کی اپنی شخصیت کا سفر ہے نا، آپ کے اندر کا سفر ہے۔ یہ ایک گہری اندرونی تلاش ہے جس کا مقصد جو ہے وہ کسی کی پوری صلاحیت کو کھولنا اور ایک بھرپور زندگی گزارنا ہے۔ اچھا، صلاحیت جو ہے آپ کو بعض اوقات پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھ میں کیا خوبی موجود ہے۔ اچھا، دوسرے لوگ آپ کی خامیوں کی نشاندہی تو کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ کی خوبیوں کی جو ہے وہ کہانی آپ کے مرنے کے بعد ہی سنائی جاتی ہے۔ بڑا اچھا آدمی تھا جی، کیا کہنے۔ لیکن ان چند لمحوں میں ہم خود کو بہتر بنانے کے اصولوں، چیلنجز اور انعامات، ریوارڈ وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کا تھوڑا جائزہ لیتے ہیں کہ اس تبدیلی کے راستے پر گامزن ہونے کی کوشش کرنے والوں کے لیے بصیرت اور رہنمائی کی وجہ جو ہے وہ کیا چیزیں بن سکتی ہیں۔ چلیں جی، ایک تو بات یہ ہے پہلی کہ خود کو بہتر بنانے کی بنیاد آپ کی جو ہے بیس وہ کیا، پہلی بات کیا ہوگی؟ تو بھائی
خود کی بہتری کی بنیاد یہ یقین ہے کہ ترقی ممکن ہے۔ اچھا، ہم عام طور پہ یہ کہیں نہیں جی نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ یار ہو سکتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، پہلے تو فیس بک پہ تھے، پھر آئے، باہر کہیں رہتے ہیں یو کے میں، ایک دفعہ ملنے کے لیے آ گئے۔ میں باہر نکلا تو پیٹرول پمپ پہ لائنیں لگی ہوئی تھی گاڑیوں کی، پیٹرول لینے والوں کی، تو میں بڑا شرمندہ سا ہوا اس کے سامنے کہ یار رشید یہی ملک ہے ہمارا۔ تو لیکن اس نے بڑی زبردست بات کی، تو اس نے کہا جی اس کو بدلنا ہے اور ہم ہی نے بدلنا ہے۔ ہم کسی سپر مین کا انتظار کرتے رہتے ہیں، سپر مین ول نیور کم، نہیں آئے گا بھائی، سپر مین کوئی نہیں آئے گا، ہم خود ہی سپر مین بنیں گے، ہمیں ہی اس کو بدلنا ہے۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ ترقی ممکن ہے، اور یہ کہ افراد اپنی تقدیر کو تشکیل دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ بنیاد خود آگاہی، اپنی طاقتوں، کمزوریوں، اقدار اور خواہشات کو سمجھنے اور سمجھنے کی صلاحیت پر استوار ہے، اس پر اس کا بنیاد رکھی گئی ہے۔ خود عکاسی کے ذریعے افراد اپنے اہداف اور اقدار کے بارے میں وضاحت حاصل کر سکتے ہیں، جن سے جان بوجھ کر ترقی اور ترقی کی راہ ہموار ہوتی ہے نا، خود سے جان بوجھ کر، نہیں جانتے بوجھتے ہوئے۔ تو اس میں دو لفظ بڑے اہم میں نے استعمال کیے ہیں، ایک تو ہے اپنا اہداف، ٹارگٹ، اور اقدار، ویلیوز۔ ہم جیسے کہتے ہیں نا جاپان بڑا جی معاشی طور پہ خوشحال ملک ہے، وہ اپنے اہداف، ٹارگٹ اور ویلیوز، وہ ایماندار اور سچا ملک بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف جو ہے وہ کاریں بناتا ہے، وہ کرتا ہے، وہ چوری چکاری بھی وہاں کم ہے، اور اس کی وجہ بہت ساری بڑی زبردست وجوہات بھی ہیں جاپان میں۔ بدماشوں کو اگر حکومت دے دیں گے تو انشاءاللہ بدماشی ختم ہو جائے گی، لیکن صاف ظاہر ہے کہ اس کا کوئی طریقہ کار ہے۔ کئی ملکوں نے اس کا تجربے کیے اور کامیاب بھی رہے، کہ انہوں نے کہا کہ بھائی میرے ملک کے لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے، آپ نے جو کرنا ہے کریں، نہ یہاں کوئی ایسی ہونی چاہیے جس سے ہمارے ملک کے لوگ تنگ ہوں، نہ کچھ اور ہو جائے۔ آپ ہو سکتا ہے میری اس بات سے ایگری نہ کریں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے یا ایک پارٹی جو ہے اقتدار میں نہیں ہوتی ہے تو وہ ملک کے خلاف بات کرتی رہتی ہے، جو ہی وہ اقتدار میں آتی ہے تو وہ ملک کی باتیں کرنے لگتی ہے، ملک ہاں ہمارا جی پاکستان کا مطلب کیا، سب چیزیں جو ہیں اسے یاد آ جاتی ہیں۔ تو بھائی پہلی بات تو یہ ہے یقین کہ ترقی ممکن ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بامعنی اہداف کا تعین، جو آپ کے ٹارگٹ ہیں وہ آسمانی آفاقی باتیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ لاجیکل باتیں ہونی چاہیے، اور آپ کی اپنی پہنچ اور رسائی میں کی بات ہونی چاہیے، اس کا آپ کر۔ اچھا، ہم بات انفرادی کر رہے ہیں، ہم ملک کی بات نہیں کر رہے، ایسی میں ذرا سا بہک جاتا ہوں بعض اوقات جو ہے ملکی معاملات میں، لیکن ہم اپنے آپ کو، کہ ہم آپ خود کو جو اگر ٹھیک کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ملک افراد ہی سے بنا ہوا ہے نا، تو ہم جو ہے اس کو ٹھیک کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم پہلے اب صرف اپنے آپ کو بہتر کرنے کی، ایک کمزور مومن نہیں بلکہ ایک طاقتور مومن جو ہے وہ کمزور مومن سے بہتر ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں اس حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ طاقت سے مراد جو ہے وہ باڈی بلڈنگ ہی ہے یا کوئی پیسہ بھی ہے یا کوئی اخلاقی ہے یا کیا چیز، تو یہ تمام چیزیں جس میں آپ کو مالی طور پر بھی مضبوط ہونا چاہیے، جسمانی طور پر بھی مضبوط ہونا چاہیے، اور اخلاقی طور پہ بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے کچھ ٹارگٹ کا تعین کرنا ہے، اور معاشرے کی طرف سے جو مقرر کردہ کامیابی کے بیرونی نشانات ہوتے ہیں نا، ان کی پیروی کرنے کی بجائے افراد کو بامقصد زندگی کے اپنے ویژن کی وضاحت کرنے کی جو ہے وہ ترغیب دی جانی چاہیے، کہ یار یہ موٹیویٹ کرنا جسے ہم کہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو بات ہے وہ اس طرح سے کہ ایک معاشرہ جو ہے
وہ اس کے اپنے کچھ ویلیوز ہو سکتی ہیں اور وہ آپ کو ترغیب دیتا ہے کہ یوں کرو، یوں نہ کرو، یوں کرو، یوں نہ. اچھا یہ ہر معاشرے کی الگ ہو سکتی ہیں، ہمارے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہر صوبے کی بھی الگ ہو سکتی ہیں. کچھ چیزیں سندھ میں ٹھیک ہو سکتی ہیں، پنجاب والے شاید اس کو بڑا اچھا نہ سمجھتے ہوں، پنجاب میں جو ہوتی ہیں وہ بہاولپور والے اچھا نہ سمجھتے ہوں، بہاولپور میں جو ہوتی ہیں وہ گلگت والے اچھا نہ. تو ہر ایک کی کچھ اپنی اپنی چیزیں بھی ہوتی ہیں. اس کا تعلق جو ہے وہ کلچر سے ہوتا ہے، آپ کی ثقافت سے ہوتا ہے. تو اس کی بجائے اس کو سمجھے کہ چھیڑے ہی نہیں نا. آپ اپنی زندگی کو، اپنے وجود کو، اپنے سیلف کو بہتر بنانے کے لیے آپ ٹارگٹ جو ہیں ان کا وہ کریں اہداف کو، اور یعنی قابل حصول اہداف کو اپنی اقدار اور جذبوں سے ہم آہنگ کرنے سے جو افراد ہیں وہ اپنے مقصد اور سمت کا احساس پیدا کرتے ہیں یا کرنا چاہیے، اور ان کی حوصلہ افزائی اور ترقی کے عزم کو جو ہے وہ تقویت دینی چاہیے. ہمیں خود بھی دوسروں کے لیے بھی یہ کرنا چاہیے اور اپنے لیے بھی یہی جو ہے وہ کرنا چاہیے. تو بات میرا خیال میں مشکل تو نہیں ہے کہ ہمیں اپنے جو اہداف ہیں ان کا ٹارگٹ جو ہیں ان کا تعین کرنا چاہیے، اور وہ ایسے ہونے چاہیے جن کا تعلق آپ کے ارد گرد کے لوگوں سے نہ ہو. ارد گرد کے لوگ کرپٹ ہیں، جھوٹے ہیں، تو آپ کا اس سے نہیں ہے. آپ کو اس طرف موٹیویٹ بھی کرتے ہیں بعض اوقات کہ یار بینک لوٹ لئیے نا تو بس پھر مسئلہ حل ہو جائے گا. تو آپ نے اس طرف نہیں جانا ہے، آپ نے خود سے سوچنا ہے کہ میں اپنے لیے اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے کیا کر سکتا ہوں. ایک بڑی اہم بات جو ہے استادوں نے جو کہی ہے وہ یہ ہے کہ سیکھنے کا عمل جو ہے نا اس کو اپنانا چاہیے، مسلسل سیکھنا چاہیے. اچھا میں بعض اوقات ہنستا ہوں اپنے آپ پر بھی کہ اس وقت میں ساری ریٹائر زندگی گزار رہا ہوں، ریلیکسنگ، کچھ بھی کرنے کو نہیں. تو میں نے کچھ سیکھنا شروع کر دیا، نیٹ پہ بیٹھتا ہوں. آج کل یوٹیوب جو ہے وہ ایک یونیورسٹی ہے، آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں. اور میں نے سوچا کہ اچھا میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ اچھا کیا سیکھا جائے، کیا کیا جائے. اچھا اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ مالی مقصد بھی ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں نا جی، کہ مثال کے طور پر دو طرح کے مقاصد ہو سکتے ہیں نا، ایک اس دنیا کے، ایک آخرت کی دنیا کے. تو آدمی سوچتا ہے کہ اچھا چلو اگر اس دنیا کے معاملات سے میں فارغ ہو جاؤں تو شاید میں اللہ کی طرف زیادہ رجوع کر سکوں. تو چلو کچھ کام اس طرح سے بھی کرتے ہیں، کچھ اس طرف بھی کرتے ہیں. تو میں نے اے آئی کو سیکھنا شروع کیا، اور عجیب سی مجھے چیزیں ملیں جس سے میں جب مڑ کر دیکھتا ہوں. مثال کے طور پر ایک زمانے میں ریڈیو پاکستان میں پروڈیوسر تھا، تو وہاں ایک ہمارے استاد تھے نام صدیقی صاحب، تو وہ جو ہیں میوزک کے پروڈیوسر تھے. اچھا میوزک کے پروڈیوسر تو مجھے وہ ساتھ لے جاتے، آؤ بھائی ذرا سی ریکارڈنگ کرتے ہیں. تو میں ان کے ساتھ چلا جاتا، اسٹوڈیو میں کھڑا دیکھتا رہتا وہ کیا کرتے ہیں. سازندے بیٹھے ہوتے، گلوکار یا گلوکارہ بیٹھے ہوتی، پھر اس کا وہ جو ہے وہ ریہرسل جو ہے وہ سنتے، اور ایک کو ڈانٹ دیتے کہ تم سر میں نہیں ہو، یہ کرو، اپنے باجے کو ٹھیک کرو، اپنی سرنگی ٹھیک کرو، اپنا احساس ٹھیک کرو. پھر وہ باہر آ جاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ بڑا جانتے ہیں. تو کہا جانتا وانتا کہاں ہوں، بس میں کسی ایک کو ڈانٹ دیتا ہوں تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں جو ہے وہ بڑا میوزک کو جانتا ہوں. جانتے بھی تھے وہ، لیکن ہمیں شاید بڑے اچھے انہوں نے نغمے، گیت، غزلیں ریکارڈ کیے ہیں کراچی ریڈیو پہ اور ریڈیو پاکستان حیدرآباد میں بھی. بہت ہی مشکل کام تھا بھائی، اتنا مشکل کیا کہنا. پھر میں جب پاکستان ٹیلی ویژن میں آ گیا تب بھی کچھ نہ کچھ موسیقی کے ساتھ، ایون جو اکیڈمی تھی وہاں بھی ہمیں موسیقی سکھائی گئی، ریڈیو پاکستان کی اکیڈمی میں موسیقی سکھائی گئی، ساری سرگم سکھائی گئی، کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے کیا. ہمارے دوستوں میں کئی ہمارے جب پلے وغیرہ بنانے شروع کیے تو جو موسیقار تھے نفیس احمد خان اور رئیس احمد خان اور جلیس احمد خان، یہ سارے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. ایک ریکارڈنگ کرنے کے لیے جیسے مجھے یاد ہے ایک نغمہ تھا، ہم تم ہوں گے بادل ہوگا، مسعود ملک صاحب تھے، تو وہ صوفیہ حسن تھی تو میں ان کو اسسٹ کر رہا تھا. تو کئی ہفتے تو ہم اس کی ریکی کرتے رہے کہ اچھا کن کن جگہوں پہ یہ شوٹ ہوگا. پہلے اس کی ریکارڈنگ کی گئی. اچھا ریکارڈنگ میں بھی اس کے ساز کا انتخاب کیا گیا، کن لوگوں. اچھا صوفیہ اللہ تعالیٰ اسے جنت نصیب کرے، ایک
ایک چیز کو بہت ہی مزے سے دیکھتی تھیں. جیسے اس کے اندر ہوتا کہ میں یہ ایک پتا ہو جس کے اوپر پانی ٹپ 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 کر کے گرے تو اس کے پیچھے جو ساز ہو وہ فلاں ہو اور اس کی آواز سے یوں مطلب ایک مصیبت یوں سمجھ لیں. خیر ہم نے اس کو کیا, نفیس احمد خان صاحب نے اس میں وہ بجایا تھا اور پھر اور لوگ بھی تھے. اچھا تو وہ ہم نے پھر ریکارڈ کیا, تھوڑا گئے کہیں جا کے پتہ نہیں کہاں پھر اس کو نغمے کو سنتے رہتے, چلتے رہتے, گاڑی چلتی رہتی. اچھا یہ جو ہے پیس یوں آئے گا, یہاں یہ ہوگا, یہاں سے یہ اٹھے گا, یہاں بیٹھے گا, یہ انٹرلیوڈ ایسے ہوگا, برج ایسے ہوگا, کلوزنگ ایسی ہوگی, اوپننگ ہے نا. اچھا خیر جی, بات صرف اس لیے تھی کہ میں نے اے آئی پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح سے بھی میوزک بن سکتا ہے. اے آئی میوزک کیسے بناتی؟ میں نے کہا چلو اس کو آج کرتے ہیں کر کے. تو میں نے چیٹ جی پی ٹی پہ جا کے اسے کہا کہ مجھے ایک گانا لکھ دو یار جس کا موضوع جو ہے وہ محبت ہو, اور میں نے اس کو ایک جملہ دیا ناٹ ہٹ ناٹ ہیٹ. میں نے کہا یہ اس کا جو ہے وہ بند ہونا چاہیے جس کے اوپر اس کی ریپیٹیشن ہو کہ یار, اور ساتھ یہ ہے کہ دوسروں سے محبت کرنی چاہیے, اور ہمارا ایمان جو ہے وہ یہی ہے, دس از آور فیتھ, ناٹ ہیٹ ناٹ ہیٹ. اور اس کو کر کے کچھ اور چیزیں میں نے اس کو تھوڑا سا بتائیں کہ اس طرح کا مجھے ایک گیت لکھ دو. اس نے میرے خیال میں 1 منٹ بھی نہیں لگایا ہوگا, 30 سیکنڈ میں وہ گیت لکھ کے مجھے دے دیا. میں نے اس کو اٹھایا, کہنے لگا اب کہاں جاؤں, تو ایک اور سائٹ پہ چلا گیا. جا کے اس کو میں نے وہ ڈالا جس کے اندر وہ ورس 1 ورس 2 اس کی اوپننگ کلوزنگ برج سارا انسٹرکشن دی ہوئی تھیں. تو میں نے اس کو جنری دیا. میں نے دیکھا کہ یار یہ کس میں اچھا ہو سکتا ہے, کلاسیکل میں اچھا ہو سکتا ہے, چلڈرن میں اچھا ہو سکتا ہے, پاپ میں اچھا ہو سکتا ہے, راک میں اچھا ہو سکتا ہے, ریپ میں اچھا ہو سکتا ہے, یا کنٹری اور فوک میں اچھا ہو سکتا ہے. میں نے اس کو ایک جنری دیا. اس کے بعد اس کا موڈ دیا کہ اچھا یہ اینگری اچھا ہوگا, ہیپی اچھا ہوگا, فنکی اچھا ہوگا کیا. تو میں نے اس کو ہیپی کا یہ ہیپی میں کر دو یار اس کو, ہے نا, اور تھوڑا کنٹری اور پاپ کو ذرا ملا کے لائٹ سا کوئی چیز بن جائے. اس نے اگلے 2 منٹ کے اندر مجھے 2 ورژن اس کے گیت کے دے دیے کہ جناب یہ لیجئے. اچھا وہ پھر تھوڑا اینڈ اس کا تھا گڑبڑ, تو میں نے اسے کہا کہ یار نہیں یہ اس کا جو اینڈ ہے اس کو تھوڑا اس طرح سے کر دو. پھر اس نے وہ ایک الگ پیس بنا دیا. پھر میں نے اسے کہا کہ نہیں مجھے تو ایک ہی چاہیے نا, اب 2 میں تو اس کی ایڈیٹنگ نہیں کر سکتا, اس کی ایڈیٹنگ خود سے کر کے پورا گانا بنا دو. تو اس نے اس ایڈیٹنگ کر کے پوری آڈیو ٹریک مجھے دے دیا. تو میں نے اسے آڈیو ٹریک اتار لیا. پھر چلا گیا کینوا پہ جا کے میں نے اس کو ایڈٹ کیا, اور اس کے اوپر میں نے کہا کہ بھائی اس کے کچھ ہونا چاہیے, ویژول ہونا چاہیے. پھر دوبارہ میں چیٹ جی پی ٹی پہ کیا, میں نے کہا یار اس کو میں ویڈیو بنانا چاہتا ہوں, تو آپ اس کے مجھے ویژول جو ہیں وہ بتا دو. پہلے ورس کے کیا ویژول ہوں, دوسرے سارے اس کے پرومپٹ مجھے لکھ دیے. جا کے پھر میں نے رن وے اور کینوا کی مدد لی, اور اس کے جو ہیں انہوں نے مجھے ویژول بنا دیے. لا کے اس کو اوپر رکھا, تھوڑا آگے پیچھے کیا, اور وہ سارا کام جو کبھی میں 5 7 10 لوگوں سے مل کے کرواتا تھا, ڈائریکٹر کو عام طور پہ میں کہتا ہوں کچھ خود نہیں آتا ہوتا کچھ, بس اس کو یہ آتا ہوتا ہے کہ یہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے, اور وہ اپنی ٹیم سے وہ کام کروا لیتا ہے. اور اگر اس کی ٹیم ٹھیک ہو تو کہا جاتا واہ جی واہ ڈائریکٹر صاحب نے کیا کام کیا ہے, اور اگر اس کی ٹیم خراب ہو تو کیا جاتا کہ کتنا برا ڈائریکٹر تھا. تو بہرحال وہ جو بن گیا گیت, اس کی میں تھوڑی سی آڈیو میں آپ کو سناتا بھی ہوں, یا اس پروگرام کے اینڈ پہ میں کچھ لگا دوں گا. مجھے آج کل کچھ سیکھنے کا ہوا ہے کہ یار چلو یہ سیکھتے ہیں, یہ کرتے ہیں, اے آئی کیا کچھ کر سکتا ہے, کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے. ایک دن میں نے ڈراپ شپنگ سیکھنا شروع کر دی, کچھ اور گرافکس اینیمیشن کارٹون کیسے بنائے جا سکتے ہیں. بچوں کے لیے میرا شوق ہے بہت کا, تو بچوں کے لیے اور آج کل کے فیشن کے مطابق کیا کام ہو سکتا ہے. سو مینی تھنگس. تو یہ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے جو سیکھنے کا عمل ہے
وہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ خود کو بہتر بنانا زندگی بھر کا سفر ہے۔ کیا کمال کی حدیث ہے، سبحان اللہ، کہ اگر قیامت کا سور پھونکا بھی جا چکا ہو اور آپ کے ہاتھ میں ایک پودا ہو جسے لگانا چاہ رہے ہوں تو لگا دو۔ ہاں، یہ سفر جو ہے وہ رکنا نہیں چاہیے۔ خود کو بہتر بنانا زندگی بھر کا سفر ہے بھائی، جس کی خصوصیت جو ہے وہ علم کی پیاس اور سیکھنے اور اپنانے کی خواہش ہے، اور ترقی کی ذہنیت کو اپناتے ہوئے افراد چیلنجوں کو ترقی کے مواقع اور ناکامیوں کو قیمتی سبق کے طور پر دیکھتے ہیں، چاہے رسمی تعلیم ہو، مہارت کی تعلیم ہو، تجرباتی سیکھنا ہو میری طرح سے، یا ہر تجربہ جو ہے وہ ذاتی ارتقاء اور خود مختاری کی طرف ایک سیڑھی بن جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا نا، لیکن یہ ایک جو تجربہ ہوتا ہے وہ آپ کو ایک قدم آگے لے جاتا ہے۔ ناکامی بھی آپ کو ایک قدم آگے لے جاتی ہے، کامیابی تو شاید 2 قدم لے جاتی ہوگی، لیکن ناکامی بھی ایک قدم آگے لی جاتی ہے۔ اور نیکسٹ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ میں تھوڑا سا لچک پیدا کرنا۔ خود کی بہتری کے راستے میں افراد جو ہوتے ہیں، ہم لوگ جو ہوتے ہیں، وہ رکاوٹوں، ناکامیوں اور شک کے لمحات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو۔ ان جو چیلنجز ہوتے ہیں ان کو کچھ اللہ کے فضل سے اور کچھ اپنے عزم کے ساتھ اس کا رستہ بنانے کے لیے اپنے آپ میں جو ہے وہ لچک پیدا کرنی چاہیے۔ لچک جو ہے وہ ہم افراد کو مشکلات سے پیچھے ہٹنے، ناکامیوں سے سیکھنے اور ناکامیوں کے باوجود ثابت قدم رہنے کے قابل بناتی ہے، اور آخر کار ہوتا کیا کہ جو ہمارا عزم اور لچک ہے وہ اس کو مضبوط کرتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں بات صرف اتنی سی ہے کہ اس کو ہم سائیکالوجی میں ایڈجسٹمنٹ بھی کہتے ہیں، کہ گئے لائبریری میں ایک کتاب چاہیے تھی، نہیں ملی، صبح امتحان ہے، مجھے کتاب لازمی وہ چاہیے تھی، ہم نے سر پکڑ کے بیٹھ گئے، رونا دھونا، کتاب کوئی اور ایشو کروا کے لے گیا، میں کیا کروں، میں تو بس فیل ہو جاؤں گا۔ ایسا نہیں ہے، بے شمار اور کتابیں ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک کتاب آپ کو تھوڑا آسانی سے سب کچھ بتا سکتی، 2-3 کتابیں تھوڑا مشکل سے بتا دیں گے، لیکن اس کا حل موجود ہے۔ یہ کتاب مثال ہے، کوئی بھی چیز ریکوائرڈ ہے آپ کو نہیں مل رہی، وہ حرف آخر نہیں ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ذرا سا اپنے آپ میں ریلیکس پیدا کریں، ذرا سا سو جائیں، آپ تھوڑی ایکسرسائز کر کے اپنے آپ کو ریلیکس کر کے باہر گھوم کے تازہ ہوا کھا کے پھر کچھ سوچیں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی رستہ مل جائے گا۔ رستے بہت ہیں، قدم کم ہیں، تو آپ چلنا شروع کریں، پھر آپ کو کوئی نہ کہیں سوچیں گے، غور کریں گے، پوچھ لیں نا، کسی اور سے پوچھ لیں۔ مجھے بعض اوقات کتاب نہیں ملتی تھی تو ہمارے دوست ہوتے تھے وہاں عباس حسین کراچی میں، تو میں ان سے کہتا، فون کا تو زمانہ نہیں تھا، جب بھی وہ ملتے کہ جی مجھے یار یہ اسائنمنٹ لکھنا ہے تو مجھے ذرا سا بتا دو، تو وہ 10 کتابیں مجھے بتا دیتا۔ ایک تو کہتا لائبریری میں یہاں پڑھی ہے، تیسری کراچی کے ایک لائبریری میں پڑھی ہے، شام کو ہوتے ہوئے اگر آؤ تو میرے گھر سے ہوتے جانا، ایک کتاب وہاں پڑھی ہوگی، اور اس کو کتابوں کے نمبر بھی اور وہ بھی، اور اس پہ مٹی پڑی ہوگی کہ نہیں پڑی ہوگی، یہ سب اسے پتہ ہوتا تھا۔ تو مولا علی نے کہا ہے کہ علم کے 2 ہوتے ہیں لیول، ایک تو وہ ہے نا جو آپ خود جانتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو آپ یہ جانتے ہیں کہ کون جانتا ہے۔ تو میرے فون میں بے شمار لوگوں کے نمبر ہوتے ہیں، ان لوگوں کے جو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں نے کوئی بات پوچھنی ہوگی، میں اہل زبان نہیں ہوں، اردو کا لفظ نہیں ٹھیک بول پا رہا، تو میں کسی کو فون کروں گا کہ بھائی یہ ذرا سا بتا دو، بھائی کیسے، کس طرح سے۔ کوئی شعر لکھا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یار اس کے اندر جو ہے وہ وزن میں ہے کہ نہیں ہے،
شاہد مسعود صاحب سے پوچھ لیا، بچوں کی نظم ہے تو حاتم صدیقی صاحب سے پوچھ لیا، انہوں نے بتا دیا۔ تو اس طرح سے اگر کوئی موسیقی کا مسئلہ ہے تو استاد نفیس سے پوچھ لیا، کوئی پروڈیوس کرنی ہے چیز تو یہاں اب جلیس احمد خان رہ گئے، ان سے پوچھ لیا۔ اگر کوئی میڈیا کی بات ہے اور چیزیں ہیں، کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے آپ کو، ہے نا، آپ کے پاس وہ نمبر۔ علماء کرام ہیں، ڈاکٹر انیس صاحب سے پوچھ لیا۔ تو اس طرح سے آپ کی جو مختلف علوم ہوتے ہیں جن کی آپ کو ضرورت پڑتی رہتی ہے، فقہی مسائل ہوتے ہیں تو آپ کسی سے پوچھ لیتے ہیں، علمی مسائل ہوتے ہیں تو آپ کسی سے، آپ کو صرف یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس کو پتہ ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ پریشان ہونے کی والی بات نہیں ہے۔ زندگی مشکل ہے لیکن نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ جو کچھ ڈاکٹر انیس صاحب جانتے ہیں وہ میرا علم ہے نا، میں ان سے پوچھ سکتا ہوں، کم سے کم مجھے یہ تو پتہ ہے کہ کیا چیز میں کس سے پوچھ سکتا ہوں۔ تو یہ اپنے آپ کو اس میں سیکھنے کے عمل کو جاری رکھیں اور لچک پیدا کریں، لچک، ریلیکس ہونا چاہیے آپ کو۔ یہ نہیں ہے کہ یار یہ کیا مصیبت ہو گئی، اب بس میں تو ختم ہو گیا، یہ کتاب نہیں ملی میں ختم ہو گیا، یہ مسئلہ حل نہیں ہوا مجھے ختم ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا فلیکسیبل رہیں، فلیکسیبل، اپنے آپ میں لچک ہونی چاہیے۔ ہاں، اور دوسرا یہ کہ خود کو بہتر بنانے کا مطلب کمال کی کوشش کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمدردی اور مہربانی کے ساتھ نامکمل کو گلے لگانا ہے، یہ ہے بات۔ ہاں، اس کو اگر ہم ایک لفظ میں کہیں تو یہ خود رحمی ہے، اپنے آپ کے ساتھ محبت ہے۔ اس کی مشق کریں، ایکسرسائز کریں۔ جب آپ دیکھیں نا آئینہ تو کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کیا 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 بنایا اللہ نے مجھے۔ تو اپنے ساتھ محبت پیدا کریں، اپنے آپ کو گلے لگائیں، اور خود ہمدردی کی مشق کرنے میں اپنے آپ کو اس طرح کی دیکھ بھال اور سمجھ بوجھ کے ساتھ پیش کرنا شامل ہے جیسے کوئی اپنے عزیز دوست کو پیش کرتا ہے نا۔ جیسے میں بڑی محبت سے اپنے دوستوں کا ذکر کرتا ہوں، عباس حسین، احمد داؤد، ظفر خان نیازی، اور کبھی ہم ان کو یا ان کا کوئی شعر یا ان کی کوئی بات دوسروں کو کرتے بڑے فخر سے، یہ تھے ہمارے دوست، ہاں، لیکن ہم اپنے آپ کو کبھی اتنے اس سے پیش نہیں کرتے۔ ہم ہوتے ہی کچھ نہیں ہیں، ہمارے پاس ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو بہت کچھ ہے۔ جس طرح آپ اپنے عزیز دوستوں کو دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں نا، اسی طرح اپنے آپ کو بھی پیش کریں۔ ایک مرتبہ میں نے اپنی کتاب چھاپی، بڑی سی تصویر لگا دی اس پہ، تو میرے ایک دوست نے کہا یار اتنی بڑی تصویر لگا دی۔ میں نے کہا میری اتنی بڑی تصویر اور کون لگائے گا، میں خود ہی لگاؤں گا نا۔ تو اپنی خامیوں اور حدود کو تسلیم کرنے اور قبول کرنے سے افراد اندرونی سکون اور خود قبولیت کا احساس پیدا کرتے ہیں، جو حقیقی ترقی اور تبدیلی کی بنیاد ہوتی ہے۔ خامیاں پتہ ہونی چاہیے اور ان کو قبول کریں۔ بھائی میں جیسا ہوں مجھے ایسا ہی قبول کرو، خود بھی اپنے آپ کو ویسا ہی قبول کریں۔ یار کوئی بات نہیں ہے نا مجھ میں یہ خرابی، مجھے غصہ ذرا زیادہ آ جاتا ہے نا، کوئی بات نہیں، میں اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کروں، اللہ تعالیٰ سے معافی پاؤں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ مجھے معاف کر دینا اور میرے اندر یہ جو خامی ہے اس کو دور کر دینا۔ جب آپ قبول کریں گے تو اس کو ٹھیک کریں گے نا۔ جب آپ کو پتہ ہوگا کہ میں موٹا ہوں تو تب بھی آپ سمارٹ ہونے کی کوشش کریں گے۔ جب آپ کو پتہ ہوگا کہ میں جاہل ہوں تو تبھی اپنے آپ کو عالم بنانے کی کوشش کریں گے۔ جب آپ کو پتہ ہوگا کہ میں بیمار ہوں تو تبھی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ تو اس جو چیزیں ہیں اس کو اپنی خامیاں اور حدود تسلیم کریں، قبول کریں، اس سے ہی یعنی آپ جو حقیقی ترقی اور تبدیلی کی بنیاد جو ہے
وہ رکھتے ہیں یا رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، جیسے جیسے لوگ خود کو بہتر بنانے کے سفر کا آغاز کرتے ہیں ہے نا، تو وہ ابھی جیسے میں بات کر رہا ہوں تو میری خواہش ہے کہ کوئی ایک شخص تو ایسا ہو جو کہے کہ یار یہ بات کی تھی تو چلو آج سے ہم اس بات کا آغاز کرتے ہیں۔ تو وہ خود کو بہتر بنانے کے مختلف ریوارڈ ہوتے ہیں، آپ کو وہ ملتے ہیں۔ اس طرح سے وہ لوگ جو آغاز کرتے ہیں وہ بے شمار انعامات اور ریوارڈ حاصل کرتے ہیں جو بیرونی کامیابیوں سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں، ہے نا۔ آپ کو سٹیج پر بلا کر آپ کو انعام دیا جا رہا ہے، پرائیڈ آف پرفارمنس دیا جا رہا ہے، وہ انعامات کچھ بھی نہیں ہیں اس مقابلے میں جو آپ نے اپنی سیلف امپروومنٹ سے جو ریوارڈ حاصل کیا ہے، وہ بے شک آپ کی اپنی نظر میں ہو یا دوسروں کی نظر میں ہو یا اللہ کی نظر میں ہو، یہ ریوارڈ وہ بیرونی کامیابیوں سے بہت اعلیٰ ہوتے ہیں، کمال کے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی میں ایسے لوگ زیادہ تکمیل، معنی اور صداقت کا تجربہ جو کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ گہرے روابط جو قائم کرتے ہیں، ہمدردی، افہام و تفہیم اور تعاون کو جو فروغ دیتے ہیں، وہ جو ایوارڈ اس کے بدلے میں ان کو حاصل ہوتا ہے وہ اس پرائیڈ آف پرفارمنس سے کہیں زیادہ کمال کا ہوتا ہے۔ اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ خود آگاہی اور اندرونی ہم آہنگی کا گہرا احساس پیدا کرتے ہیں۔ یہ ریوارڈ، مقصد، جذبہ اور خوشی۔ اگر کوئی آدمی خوشی سے زندگی گزار سکتا ہے تو اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دین ہے، ہر حالات میں خوش رہنا۔ میں نے کوئی انٹرویو کیے ایسے لوگوں کے جو لو انکم رکھنے والے تھے، مجھے ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا جس نے گلہ کیا ہو۔ سب لوگ شکر گزاری کریں، سب لوگ شکر گزار، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر۔ ٹیکسی ڈرائیور، گارڈ، پین، سویپر، نرسز، ہے نا، سب اللہ کا شکر کرنے والے لوگ۔ گلہ کرنے والے وہی ہیں جن کے پاس بہت ہے۔ تو جب آپ اپنی اس بہتر بنانے کے عمل کو لے کے آگے چلیں گے تو اس میں شکر گزاری ایک بہت بڑا مقصد، جذبہ اور خوشی کی وجہ بن جائے گی۔ تو آخری بات اس سلسلے میں آج کی یہ ہے کہ خود کی بہتری ایک منزل نہیں ہے بلکہ ترقی، دریافت اور تبدیلی کا ایک مسلسل سفر ہے، اور اس راہ پر گامزن ہونے کے لیے ہمت، عزم اور فلیکسیبلٹی، لچک کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہاں ریوارڈ بہت ہیں۔ خود آگاہی کو گلے لگا کر بامعنی اہداف، ٹارگیٹڈ چیزیں، میننگ فل ٹارگیٹ کا تعین کرنے میں، لچک پیدا کرنے میں اور خود ہمدردی کی مشق کر کے، اپنے آپ سے محبت کر کے، اس کی ایکسرسائز کر کے، افراد جو ہیں وہ اپنی پوری صلاحیتوں کو کھول کر مقصد، جذبے اور تکمیل کی زندگی بناتے ہیں۔ آپ بھی کر سکتے ہیں، ہم ایسا ہی کریں گے۔ تو جناب آئیے ہم مل کر اس سفر کا آغاز کریں، چیلنجز جو ہیں اس کو قبول کرتے ہوئے، کامیابیوں کا جشن مناتے ہوئے۔ جب ہم خود کو اپنی بہترین صورت، ماڈل اور حیث میں ڈھالتے ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ آپ کی اس سیلف امپروومنٹ کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہاں میں انگلش میں دیکھ رہا تھا، اس نے لفظ استعمال کیا ورژن، کہ جب ہم خود کو اپنی بہترین صورت میں، ماڈل، مطلب سمجھ نہیں آیا کہ یہ ورژن کا اردو کیا ہو سکتا ہے۔ جیسے نا کسی چیز کی امپرووڈ شکل ہوتی ہے، اس کا نیا ورژن آتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جب ہم اس سفر کا آغاز کریں تو ایک قدم جب آگے ہوں ہم، تو وہ امپرووڈ ورژن ہو ہمارا، امپرووڈ ورژن۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں جس سے ہم اپنے آپ کا ایک امپرووڈ ورژن لے کر آ سکیں۔ آج کی گفتگو کو ہم یہی ختم کرتے ہیں۔
اور آئندہ انشاءاللہ اور باتیں کریں اسی سلسلے میں کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں، کیسے ہم امپروو کر سکتے ہیں، سیلف امپروومنٹ. تو آئندہ ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں، سیلف امپروومنٹ کیسے ہو سکتی ہے. بہت شکریہ جی. اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. In a world of colors bright, where the sun shines day and night, we gather round to sing and play in a joyful, peaceful way. Not hate, not hate, that's the rule. It's great. Let's dance, let's sing, spread love in everything. We run and laugh, we skip and hop. With each other we never stop. Sharing joy with friends we meet. Making memories oh so sweet. Not hate, that's the rule. It's great. Let's dance, let's sing, spread love in everything. In this world so big and wide, with love will be our guide. Care for others, share with me. That's how happy we will be. Not hate,